السلام علیکم دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سکیری سٹوریز ود ہینا۔ میں ہوں آپ کی میزبان ہینا زہرا۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے کرائے کا وہ اوپری پورشن۔ یہ واقعہ 2023 میں لاہور میں پیش آیا اور سچ کہوں اسے پڑھتے ہوئے میرے اپنے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ تو آئیے سعد کی زبانی یہ کہانی سنتے ہیں۔ نیا گھر اور پرانا احساس۔ سعد بتاتے ہیں، میں نے نئی نوکری کے لیے لاہور شفٹ ہو گیا تھا۔ بجٹ کم تھا، اس لیے میں نے ایک پرانے سے گھر کا اوپری پورشن کرائے پر لے لیا۔ نیچے ایک بوڑھی آنٹی رہتی تھیں۔ گھر تقریباً 40-50 سال پرانا تھا۔ لکڑی کی سیڑھیاں، لمبا سا راہداری نما حصہ، آخر میں میرا بیڈ روم تھا۔ پہلے دن سب ٹھیک تھا، میں بہت اچھا محسوس کر رہا تھا اور خوش بھی تھا کہ میرے بجٹ میں مجھے اتنا سستا گھر مل گیا۔ لیکن تیسری رات ایسا ہوا جب میں سو رہا تھا، مجھے لگا جیسے اوپر چھت پر کوئی چیز گھسیٹی جا رہی ہو۔ آہستہ آہستہ مسلسل گھیس آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے لگا شاید کوئی بلی ہوگی، لیکن آواز چھت سے نہیں تھی، میرے کمرے کے باہر سے آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے کمرے کے باہر کوئی شور کر رہا ہو۔ میں ایک دم سے بکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے دروازہ کھولا، باہر دیکھا، لائٹ خود بخود آن آف ہو رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی لائٹ کی وجہ سے گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں نے لائٹ بند کی، واپس بستر پر آ گیا۔ 5 منٹ بعد وہی آواز دوبارہ سے، اور اب اس دفعہ بہت زیادہ قریب سے آواز آ رہی تھی، بہت اونچی آواز آ رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے ہمت کر کے دوبارہ دروازہ کھولا۔ اس بار بالکل راہداری کے آخر سے آواز آئی تھی۔ مجھے کسی کے پاؤں نظر آئے، بالکل ننگے پاؤں، بالکل سفید۔ میں ایک دم سے گھبرا گیا، جیسے کوئی دیوار کے پیچھے کھڑا ہو۔ میں نے پلکیں جھپکیں، مجھے ایسا لگا میرا وہم ہے، وہ پاؤں غائب تھے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ واقعی میں ہی میرا وہم تھا، اور دروازہ بند کر لیا۔ چوتھی رات میں نے فیصلہ کیا، اگر کچھ ہے تو ریکارڈ ہو جائے گا۔ میں نے اپنے موبائل کی ویڈیو بنائی۔ میں نے موبائل کو ویڈیو پر لگا دیا کہ اگر آج رات بھی کچھ ہوتا ہے تو ضرور موبائل میں ریکارڈ ہوگا، کیونکہ میں بہت پریشان ہو چکا تھا۔ میں نے موبائل کیمرہ آن کر کے باہر کی طرف رکھ دیا۔ رات کے تقریباً 2:47 پر میں اچانک جاگ گیا۔ اچانک سے میری آنکھ کھلی، کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ خود کھل رہا تھا۔ چر چر۔ میں ساکت رہ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے دروازے کو بند کیا تھا، یہ خود بخود کیسے کھل سکتا ہے؟ دروازہ پورا کھلا، باہر اندھیرا تھا، لیکن باہر کی لائٹ جل رہی تھی، اور فرش پر کسی کے گیلے قدموں کے نشان بننے لگے۔ ایک ایک کر کے مجھے نظر آنے لگے، ایسے جیسے کوئی گیلے پاؤں کے ساتھ چل رہا ہو۔ ظاہراً کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کوئی نظر نہ آنے والا وجود میری کمرے کی طرف آ رہا ہو۔ قدم دروازے تک آئے اور وہیں رک گئے، پھر آہستہ آہستہ پیچھے جانے لگے۔ میں نے ہلنے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ میں ایک دم سے پریشان ہو گیا کہ کیسے ممکن ہے وجود موجود نہ ہو، لیکن پاؤں نظر آ رہے ہوں اور پاؤں کے نشانات بھی دکھائی دے رہے ہوں۔ صبح ہوتے ہی میں نے ویڈیو چیک کی، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔
مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. میں سوچتا رہا یہ میرا وہم ہے یا سچ. موبائل کھولتے ہوئے بھی میں کانپ رہا تھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے. جب میں نے ویڈیو کو آن کیا دیکھا تو ویڈیو میں واضح نظر آ رہا تھا دروازہ خود بخود کھلا ہے، لائٹ بھی خود جلی ہے. کسی نے اسے آن نہیں کیا کیونکہ میں تو لیٹا ہوا تھا بیڈ پر، اور فرش پر واقعی قدموں کے گیلے نشان بنے. لیکن ویڈیو کے آخری 5 سیکنڈ میں کچھ اور بھی تھا. کمرے کے اندر میرے بیڈ کے بالکل پاس ایک سایہ کھڑا تھا جبکہ میں بیڈ پر سو رہا تھا. مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوئی. میں نے سوچا آج ہی میں آنٹی سے بات کروں گا جن کے گھر میں کرائے پر رہ رہا تھا. میں نیچے آنٹی کے پاس گیا. انہیں میں نے سارا واقعہ بتایا، میرے ساتھ جو پیش آیا. وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہیں اور سنتی رہیں. میں نے انہیں پچھلی 2 راتوں کی بات سنائی، میرا کیمرہ لگانا، ریکارڈنگ کرنا اور پھر اس ویڈیو کا ریکارڈ ہو جانا، پھر اسے دیکھنا. وہ چپ کر کے میری باتیں سنتی رہیں اور خاموشی سے مجھے دیکھتی رہیں. میری پوری بات کر لینے کے بعد پھر وہ بول اٹھیں، بیٹا تم پہلے نہیں ہو. اس کمرے میں میری بیٹی رہتی تھی، وہ نیند میں چلتی تھی. ایک رات سیڑھیوں میں گر کر مر گئی. تب سے کبھی کبھی اس کے قدم کی آواز آتی ہے. یہ بات سننا تھی کہ میرا خون خشک ہو گیا. ایک دم سے میں نے پوچھا، کیا وہ میرے کمرے میں آتی ہے؟ آنٹی میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگیں، وہ اپنے کمرے میں جاتی ہے. تمہارا کمرہ پہلے اسی کا کمرہ تھا جس میں اب تم رہتے ہو. میں نے فوراً گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا. آنٹی کی جب ساری باتیں سن لی میں اوپر آیا اور میں نے طے کیا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا. لیکن سامان اگلے دن شفٹ ہونا تھا. آخری رات میں نے لائٹس آن رکھیں، میں نے آف نہیں کی. میں نے دروازہ لاک کیا. قرآن پاک کی تلاوت لگا کر سو گیا کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت سننے سے مجھے سکون ملتا تھا. تقریباً 3 بجے میری آنکھ کھلی. کوئی میرے بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا. میں ہل نہیں پا رہا تھا. سانس بھاری ہو گئی تھی. آہستہ آہستہ کسی کے بال میرے چہرے کو چھو رہے تھے. پھر ایک لڑکی کی دھیمی آواز آئی، یہ میرا کمرہ ہے، میرا صرف میرا کمرہ ہے. میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. میں چیخ بھی نہیں پا رہا تھا. پھر اچانک کمرہ خالی ہو گیا. دروازہ کھلا ہوا تھا اور اسی راستے پر گیلے قدموں کے نشان سیڑھیوں کی طرف جا رہے تھے جس راستے سے پہلے میں نے گیلے نشان اپنے کمرے کی طرف آتے ہوئے دیکھے تھے. صبح ہوتے ہی میں نے وہ گھر چھوڑ دیا. لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. میں جب بھی رات کو سوتا ہوں کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کوئی میرے بیڈ کے کنارے بیٹھا ہے. گیلے قدموں کے نشان مجھے ابھی بھی دکھائی دیتے ہیں، میرے اپنے کمرے میں نظر آتے ہیں، میں جہاں بھی ہوتا ہوں. تو دوستو آپ بتائیں آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو ضرور بتائیں، کمنٹس کریں، میرے چینلز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. انشاءاللہ اگلی کہانی کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی. اور اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے، اگر آپ ساتھ کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے یہ بھی ضرور بتائیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.